إلى دنيا السجود وإذ مراتين کے آخر دنیا اولا کے وزن پر خلق تجوید کا صیغہ اور یہ محفوظ ہے دنیا سے جس کے معنی ہے قرب. دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں یا آخرت کے مقابل میں قریب یا قریبی زوال اور بعضوں کا خیال یہ تناعت سے محفوظ جس کے معنی خست ہے یعنی بڑی درجہ کی چیز ہے. پھر دنیا کے بارے میں اختلاف بعض کو کہتے ہیں کل المخلوقات اور بعض کا ما علی الارض من الجو والہوا زمین پر جو چیز وہ دنیا ہے. بعضوں نے وہ راجح قرار دیا لیکن ثانی قول راجح معلوم ہوتا اس میں لفظ دنیا میں بولا جاتا تو زمین پر موجودہ چیز پسند والے مراد ہوتے ہیں. اور عارفین کی اصطلاح دنیا وہ چیز ہے جو اللہ سے غافل کر دے. اس دنیا از خدا غافل بنی نئے کماش سے مقر ہو فرزند بنی لیکن یہ ان کی اپنی اصطلاح ہے. یہاں لفظ دنیا نکرہ استعمال ہوا اور قاعدہ یہ ہے کہ صیغہ خلق تفصیل تین طرح استعمال ہوتا یا تو معرف بلا اور یا اضافت کے ساتھ یا نیم کے ساتھ. یہاں کوئی بھی صورت نہیں. یہ استعمال نحوی قاعدے سے الگ معلوم ہوتا لیکن بات یہ کہ یہاں لفظ دنیا معنی تفہیم کے لیے استعمال نہیں کیا گیا بلکہ اس کو معنی وصیت سے خالی کر کے علم بنا دیا گیا. تمام مخلوقات کا یا ان تین حدود پر اور یہ غیر منصرف ہے لزوم تانیث کی وجہ سے. لزوم تانیث دو سبب کے قائم مقام اس لیے ہے ایک تو تانیث ہے اور دوسرے اس کا لزوم. تو گویا اس میں تانیث دو مرتبہ قائل ہے اور جن لوگوں نے کہہ دیا کہ تانیث اور وصیت کی وجہ سے غیر منصرف ہے استحضار نہیں ہے. یہ لفظ تو وصیت کے معنی سے خالص کر دیا گیا اور اسی لیے اس کو منکر استعمال کیا گیا. اور علم راضی ان کے ہوگا بعض کہتے ہیں یہ تخصیص عادت کام اس پر چاہیے کہ نکرہ میں عموم نہیں ہوتا. اس کا جواب نہیں کہ جب نکرہ تحت نفی واقع یا تحت شرط کو جاتا اور یہاں یہ بات ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ الدنیا وہ نکرہ لیکن بے قید استعمال ہونے کی وجہ سے اتنی عموم
امراۃ کی تفصیل کی وجہ تین اقوال. نمبر 1، بہت سے علماء کی رائے سے یہ حدیث کے بیان کا سبب ہی عورت کا قصہ، اس لیے خصوصیت سے امراۃ کو ذکر کیا گیا. اور وہ قصہ یہ ہے کہ ایک صحابی سے انہوں نے عورت سے خطبہ کیا تو انہوں نے یہ شرط لگائی کہ تم ہجرت کرو. انہوں نے ہجرت کی تو صحابہ نے ان کا نام مہاجروں میں قیس رکھ دیا. اسی کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی. اس پر یہ اشکال ہے کہ مہاجروں میں قیس کا قصہ سعید بن منصور میں اپنی سنن میں اور ان کے قریب سے طبرانی موجود کبیر میں بسند صحیح علی ترتیب سے نقل کیا، لیکن اس میں کہیں بھی تصریح نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مہاجروں میں قید کی وجہ سے بیان کی. اس کا جواب یہ ہے بیان کی ہے. اسی لیے حافظ ابن رجب حنبلی اور اس کے بعد حافظ ابن حجر شافعی نے یہ کہہ دیا کہ کہیں بھی یہ تصریح نہیں کہ یہ حدیث اس قصے پر بیان کی گئی، لیکن ان لوگوں نے اس قصے کو سبب حدیث بیان کیا. وہ بڑے بڑے محدثین امام آجری، امام ابو سلیمان خطابی اور امام بغوی وغیرہ، تو ان کی بات ضرور کوئی اصل ہوگی تلاش کرتے سراغ لگ گیا. زبیر بن بکار نے ایک مرسل یا موغل روایت نقل کی جو اپنی جگہ ہے تو بعید ہے، لیکن اس میں یہ تصریح اس قصے کی وجہ سے حدیث میں ذکر کی گئی. اس تقریر سے یہ معلوم ہوا کہ عورت دنیا کے اندر داخل ہے. یہ مسئلہ بھی مختلف فیہا بن گیا. بعض حضرات امام غزالی وغیرہ کہتے تھے عورت دنیا میں داخل نہیں، اور اس کی دلیل یہ پیش کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 شادیاں تھیں، بلکہ 11 شادیاں تھیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سید الزاہدین ان کے نکاح 4 حرائر اور 11 مانگیاں، 4 حرائر تھیں اور ان کے قبضے میں 17 باندیاں تھیں. لیکن یہ دلیل ضعیف ہے. حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے عورت دنیا میں داخل، اور مسلم کی حدیث ہے الدنیا کلھا متاع وخیر متاع المرأة الصالحہ. اور مسند احمد اور نسائی کی ایک روایت وارد ہوا ہے حبب الی من دنیاکم النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. بہت سے
کیا علماء کی زبانوں پر دنیا کی سلاح کا لفظ ہو لفظ سلاح امام غزالی احیاء العلوم میں اور دوسرے حضرات کی کتابوں میں شامل اس روایت کی کسی طریقے کہیں وارد نہیں ہوا. نمبر 2 بعض کہتے ہیں کہ وجہ تخصیص یہ ہے کہ عورت کا فتنہ بڑا شدید ہوتا. ایک روایت فتنہ نساء سے پرہیز کرو فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء أو كما قال. اور ابو مروان بن سراج کہتے ہیں کہ عورت کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب حرائر کا نکاح موالی یعنی غلاموں اور آزاد شدہ غلاموں سے نہیں کرتے، کفاعت کا اعتبار کرتے. اسلام کو آ کر چھوڑ دیا تو بہت سے غلاموں حرائر سے نکاح اس پر بھی سال اسلام سے پہلے ہوتے لوگوں نے اپنی بہنوں بیٹیوں کا نکاح موالی سے کر رکھا تھا. وَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ یہاں اجمال اور اختصار کو ملحوظ رکھا، اس لیے ما هاجر إِلَيْهِ کے لیے کیونکہ دنیا اور مرض ایسی چیز نہیں کہ اللہ رسول کے ذکر کے بعد ان کے تذکرے کو لذت کے ساتھ کیا جائے. روایت کی ترجمہ الباب کے مطابق امام ابو عبداللہ بن رشید کہتے ہیں بخاری کو مسجد شریف کے تذکرے صرف اپنی نیت پر تنبیہ کرنا. نمبر 2 امام نووی فرماتے ہیں امام بخاری نے طالب حدیث قاری کتاب کو توجہ دلائی کہ اپنی نیت صحیح کرو. نمبر 3 بعض حضرات کہتے ہیں بخاری شریف کو خطبہ کا درجہ دینا چاہتے ہیں، جیسے آدمی ہوتے ہیں اپنی مقصد تصنیف کو اور وجہ بیان تصنیف کو بیان کرتا بخاری شریف کو لا کر اس کی طرف اشارہ کر دیا جیسا کہ پہلے آ جائے. لیکن تینوں صورتوں پر اشکال کی یہ روایت ترجمے سے پہلے ہونا چاہیے. سنا کہ بعض علماء نے اس کو مقدم بھی کر دیا. اس کا جواب یہ امام بخاری نے اس کو ضمن ذکر فرمایا، لیکن اکثر علماء کی رائے اس روایت کی ترجمہ الباب کے ساتھ مطابقت ہے. اور پھر اس کے بعد مختلف مطابقت بیان کی گئی. بعضوں نے تو یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی ہجرت میں بیان کی اور ہجرت سے پہلے جتنی احوال کے تمہید و مقدمہ کی حیثیت رکھتے ہیں. ہجرت کے بعد اسلام کو مضبوطی حاصل ہوئی، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث
کتاب کے ابتدا میں ذکر فرما دیں اس پر اشکال یہ کہ کہیں کسی روایت میں یہ تصریح نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی ہجرت میں بیان کی ہو. غالباً اس شخص نے یہ بات کہی یا تو کتاب الفعل طلب یا یہ ناسانی، مگر اس سے تو صرف خطبے میں بیان ہونا ثابت ہوتا ابتدائی ہجرت میں، اور یا پھر مہاجرین نے فیض کے قصے سامنے رکھا. لیکن اس سے بھی ابتدائی ہجرت میں اس حدیث کا بیان کرنا صراحتاً نہیں کرتا. اور نمبر 2 بعضوں کی رائے یہ کہ امام بخاری کی مطابقت لفظ نیت سے اخذ ہے، اس لیے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی بلکہ سید الانبیاء جیسا آپ کا رتبہ عالی تھا اسی کے اعتبار سے آپ کی کمالات بھی بلند تھے، آپ کی اسی کے اعتبار سے آپ کی نیت بھی ہوتی. کیوں؟ الفواکہ عنوان الخواتین علی قدر اہل العزم تاکہ العزائم. اور حضرت حسان فرماتی لہو ہمم لا منتہا لاتباعہا وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر. تو گویا یہ بتانا مقصود ہے کہ جس پر وحی نازل کی گئی وہ بڑی عالی نیت والے تھے. اس کا مقصد صرف آپ کے شان کی طرف اشارہ کرنا ہے. یہ مقصد نہیں ہے کہ نبوت کوئی کسبی چیز ہے جو آدمی اپنی کوشش سے حاصل کر سکتا ہے. نمبر 3 بعض علماء نے مطابقت ہجرت سے علامہ ابن منیر فرماتے ہیں نبوت کا مقدمہ ہجرت اللہ، جس کی شکل یہ ہوئی کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت کی. اس لیے امام بخاری نے کتاب کا آغاز حدیث ہجرت سے کیا. نمبر 4 بعض میں عمل سے مناسبت ذکر کی. حافظ ابن حجر کہتے ہیں یہ کتاب اعمال کے لیے وحی سنت کے لیے وضع کی گئی ہے، اس لیے بدل وحی سے شروع کیا اور وحی کا مقصد بیان اعمال شرعیہ تھا. اس لیے مصنف نے کتاب کو حدیث الاعمال سے شروع کیا. نمبر 5 بعض علماء کی رائے یہ کہ اس حدیث کا تعلق آیت ترجمہ سے. ترجمہ میں جو آیت ذکر کی ہے اس میں ہے انا اوحینا کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اور نوح اور دیگر انبیاء علیہ السلام پر جو وحی آئی تھی وہ اخلاص دین اور نیت کی تصدیق کے بارے میں. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین الدین. تو حدیث آیت ترجمہ سے تعلق رکھتی ہمارے نزدیک. مناسبت نمبر 2 زیادہ مناسب ہے، یعنی امام بخاری جہاں حدیث نیت سے کتاب کا آغاز کیا وہیں بدل الوحی کے بعد کا حدیث سے آغاز کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت عظمیٰ کی طرف اشارہ کر دیا
اس لیے اس سلسلے میں اتنا شان کلام اسی ذاتی گرامی سے ظاہر ہوگا جو خود صاحب العظمی ہوگا. واللہ سبحانہ اعلم. اور عظمت وحی کا اگر ترجمے کا مقصد عظمت الوحی تو یہ مناسبت ظاہر نیت کی عظمت وحی کی عظمت کی دلیل ہے کہ اللہ وحی کے لیے اس ذات کو منتخب کیا جو اپنی نیت و ارادے کے اعتبار سے اس وقت سب سے بڑا تھا اور بعد کے سب لوگوں سے سب سے بڑا. وبالاسناد المتصل الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه ونفعنا بعلومه واحسن به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن هشام عن ابي بن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها ان الحارث بن هشام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف ياتيك الوحي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا ياتيني في صدقه الجرس وشدها بالقيس ثماني فقد رايتهما قالوا احيانا يسمع لي الملك رجلا فيكلمني فعل ما يقول. قالت عائشه رضي الله عنها وينزل عليه الوحي يوم شديد البرد فيكتم عنه ان جبينه لا يتفقد عرقا. اخبرنا مالک. میں بتا چکا کہ جیسے سفیان ابن عیینہ شیخ اجل مشائخ مدنی ایسی مالک اجل مشائخ المسلمین ایسی مالک اجل المشائخ المدنیین سے ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں لولاہما لذهب علم الحجاز. امام بخاری امام بخاری نے پہلے شیخ مدنی کی روایت کی شیخ مکی کی روایت کی مکہ وحی کی منزلے ہوئے پھر شیخ مدنی کی روایت اس لیے مدینہ وحی کی منزل ثانی. عن هشام بن عروة بن عائشة ام المؤمنين رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ازواج مطہرات کی سب سے فضیلت تھی اور یہی تنہا ذکر کی جن سے آپ نے شادی کی، لیکن آپ کو حضرت خدیجہ کے بعد سب سے زیادہ علم سے تھا. اور ازواج مطہرات کیا بلکہ تمام صحابیات حضرت عائشہ کی احادیث سب سے زیادہ. ام المؤمنین یہ معقول ہے وازواجکم امہاتہم. ازواج مطہرات تو امہات المؤمنین منصوص فی القرآن، لیکن اور اس کے معنی یہ ہے کہ وہ تعظیم و احترام میں امت کی مائیں ہیں، ان سے انکار کرنا ناجائز. باقی اور امور میں گناہ کا درجہ نہیں رکھتی، اسی لیے نہ ان سے خلوت جائے اور نہ تنہا سفر جائے اور نہ ان کی بنات سے نکاح حرام. آیا ان کو امہات المومنات کہہ سکتی ہیں یا اس میں اختلاف ہے. بعض جواز کے قائل ہیں، بعض عدم جواز کے. قاضی ابن عربی
جواز کے قول عدم جواز کے قول کو راجح قرار دیا، اور وہ کہتی ہیں کہ اللہ نے ازواج مطہرات کو مومنین کی مائیں بنا کر ان کے نکاح کی تحریم کو بتا دیا، اور اس کی ضرورت عورتوں کو کی ماں ثابت کرنے سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، لیکن اس مقصد کے لیے تو ولا تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، صحیح یہ ہے کہ ان کو ازواج امہات المومنات بھی کہہ سکتے ہیں۔ مقصود اس عمومیت کے اس بات سے مقصود ان کا تعظیم احترام ہے، لیکن صحابہ میں بھی اختلاف رہ چکا۔ ابن سعد نے نقل کیا ہے، ایک عورت نے حضرت عائشہ سے کہہ دیا یا اماں، تو فرمانے لگی انما انا ام رجالکم ولست نساء، لیکن حضرت ام سلمہ نے فرمایا انا ام الرجال منکم والنساء۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اختلاف پر مبنی کہ نصوص میں جب خطاب مردوں کو تو عورتیں اس میں داخل ہوں گی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو المومنین کہنے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ مثل الاب ہیں، ابو داؤد وغیرہ میں انما انا لکم بمنزلۃ الواجب واقع ہوا۔ یہی بات شافعیہ نے اختیار کیا، لیکن امام شافعی نے کتاب الام صراحتاً لکھا وہو ابو المسلمین، اور اسی طرح امام طحاوی اور دوسرے حضرات تصریح فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی ہیں۔ ابی بن کعب بن مسعود کی قرأت میں وازواج امہاتہم وہو ابو لہم وارث اور بمنزلۃ الاب۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ آپ نے امت کو دین عطا فرمایا، ضلال سے نکالا، تو آپ ان کے باپ ہیں اور روحانی۔ اور اگر یہ دیکھا جائے کہ آپ سے نسبی تعلق نہیں تو آپ کے منزلۃ الوالدین۔ المختصر یہ ہے کہ دین اور روح کے اعتبار سے تو آپ باپ ہیں، اور جسم کے اعتبار سے بمنزلِ باپ کے ہیں، یعنی آپ کا احترام ایسے ہی واجب جیسے باپ کا، اور آپ کی شفقت امت کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے باپ کی، بلکہ اس سے زیادہ۔ ان الحارث بن ہشام، یہ ابو جہل کے بھائی فتح مکہ کے بھی مسلمان ہو گئے اور صرف دل سے مسلمان ہو گئے۔ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت حارث نے سوال کی حضرت عائشہ موجود ہوں، تو اس صورت کی یہ روایت مسانید عائشہ میں سے ہوگی، اور اصحاب اطراف نے اسی کو اختیار کیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ نے روایت حارث سے سنی، تو اس
صورت میں روایت حارث کے مسانید میں سے ہوئی. فقال یا رسول اللہ کیف یاتیک الوحی، اے اللہ کے رسول آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیانا یاتی. سائل نے سوال کیا کیف یاتیک الوحی. ظاہر لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ سائل نے نفس وحی کے بیان کی کیفیت معلوم کی. اور اگر ذرا غور کیا جائے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سائل حامل وحی کے آنے کی کیفیت معلوم کی، اس لیے کہ آپ پر عام حالات میں وحی وہ فرشتہ لے کر آتا تھا جو وحی کا سفیر ہے، یعنی جبریل علیہ السلام. اور جب وحی لانے والے کی آمد کی کیفیت ان کا نزول الوحی معلوم ہو جائے گی تو وحی کی کیفیت معلوم ہو جائے گی. اس لیے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سائل کی مراد دونوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیانا یاتینی مثل الصلصلۃ وهو بعض وقت ایسے آتی ہے جیسے گھنٹے کی آواز اور بہت زیادہ بھاری سلسلہ. ابو عبیدہ بن مثنی بن جعفر بن جریر طبری کہتے ہیں الصوت. خطابی فرماتے ہیں صوت الحبیب اذا قرئ. ابو علی قاری کہتے ہیں صوت الحبیب وکل شیء حاضر. اور قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صوت وقوع الحديد بعضه على بعض مما له فن، یعنی جب لوہا لوہے پر گرتا اور اس سے آواز پیدا ہوتی ہے جس میں زنزناہٹ ہوتی ہے وہ سلسلہ، اور جس کے صوت میں یہ کیفیت پائی جائے وہ سلسلہ. یہ جو گھنٹی کی آواز کے لیے آیا واقع کوئی وہاں پر آواز یا آواز تھی. اس میں اختلاف. بعض علماء کی رائے یہ ہے وہاں کوئی آواز شاہ ولی اللہ محدث بہتری اور انہوں کے اتباع میں حضرت انگوری فرماتے نزول وحی کے وقت جب فرشتے کا آپ کے حواس سے تصادم ہوتا تو آپ پر ایک ربودگی کی کیفیت طاری ہو جاتی جس سے آپ اس عالم سے منقطع ہو جاتے. اسی انقطاعی کیفیت کو سلسلہ سے تعبیر کیا گیا. علامہ فضل اللہ کی فکر اٹھان کسی بات کی طرف فرماتے ہیں
کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کیا گیا کہ وقت کس طرح حاجی اور سوال بڑا مشکل اور آپ کو امت کی تعلیم کا بڑا اہتمام ہے، اس لیے آپ ایک غیر محسوس چیز کو محسوس چیز سے تشبیہ دے کر سمجھایا کہ دیکھو جیسے گھنٹے کی آواز ہوتی ہے، سنائی دیتی اور اس سے کوئی بات مفہوم نہیں ہوتی، اسی طرح کیفیت ہوتی ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ جب وحی نازل ہوتی ہے تو آپ کے قلب اثر کرتے ہیں، وحی کے خطاب اور اس کے عظمت و جلال کی وجہ سے ایک ایسی کیفیت تعلق ہو جاتی ہے کہ آپ اس عالم سے منقطع ہو جاتے ہیں، اور جب وہ کیفیت دور ہوتی ہے وجد القول ملقا فی الروح واقعا موقع المسمع، تو آپ کلام الہی کو اپنے قلب کے اندر اس طرح پاتے ہیں جیسے کوئی بات سننے کے بعد قلب کے اندر آ جاتی ہے۔ لیکن علامہ کی فرماتی کیا عادت کہ وہاں کوئی آواز ہو نامانی، اس لیے نفس مدہوش ہو جاتا اور قلب اپنی مناسبت کی وجہ سے نفس سے اس قول کو اخذ کر لیتا۔ میں کہتا ہوں کہ وہاں حقیقت میں آواز تھی، یہی ظاہری روایت سے سمجھ میں آتا ہے، اور اسی کو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی وغیرہ نے اختیار کیا ہے اور فرماتے ہیں کیا اول ایک آواز سنتے اور مسند احمد میں صاف صاف آیا ہے اسمع السلاسل، میں سلاسل سنتا ہوں۔ مسند احمد کی ایک روایت اور بھی اسی طرح سے آیا ہوا ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے اسی کو اختیار کیا اور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک آواز سنتے تھے، اس کے بعد بغیر اعتماد علی المخرج اس سے کلام حق فرماتے تھے۔ اس کے بعد آگے اس میں اختلاف، یہ آواز کس چیز کی تھی؟ بہت سے علماء نے تو ثبوت کر لیا۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں یہ فرشتے کی آواز۔ نمبر 2 بعض کہتے ہیں اس کے پروں کی آواز۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ سے منقول ہے کہ آواز فرشتے کے آنے کی، جیسے ریل کا انجن دور سے آتا ہے اور اس کی ایک آواز سنائی دیتی تھی، ایسے ہی یہ آواز کی تھی۔ ان تینوں اقوال پر یہ اشکال کہ پہلے قول پر تو یہ فرشتے کے منہ کی آواز تھی، دوسرے قول پر پروں کی آواز، تیسرے قول پر آنے کی آواز، تو یہ آواز تو ہمیشہ مسموع ہونا چاہیے۔ حالانکہ تفصیل سے معلوم ہوتا ہے احیانا یاتی مثل سلسلۃ الجرس واحیانا یتمثل لی الملک رجلا، یہ آواز ہمیشہ نہیں سنائی دیتی۔
اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتے کے آنے کی مختلف کیفیتیں تھیں. جب وہ سلسلہ کی شکل میں آتا تب تو یہ آواز سنائی دیتی اور جب دوسری شکل میں آتا تو سنائی دیتی تھی. نمبر 4 حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بعض مشائخ سے نقل کیا ہے کہ ایک مخلوق آواز تھی لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں اور یہ قول مبنی ہے اس بات پر کہ اللہ کے کلام میں صوت اور یہ مسئلہ ہے مختلف فیہا. عام اہل کلام انکار کرتے ہیں لیکن ائمہ حدیث اس کا اس بات اقرار کرتے ہیں اور یہ مسئلہ انشاءاللہ کتاب التوحید باب قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له آیت توفیق الہی رہی بقدر ضرورت انشاءاللہ بیان کی جائے. نمبر 5 حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ باری تعالیٰ کی آواز جو 3 جگہوں پر ظاہر ہوتی ہے. جب حضرت حق سے اس کا ظہور ہوتا تھا, دوسرے جب فرشتہ تلقی کرتا تھا اور تیسرے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تھی. لیکن آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو یہ آواز پہنچتی تھی وہ بلا واسطہ پہنچ جاتی تھی یا فرشتہ اس کو ضبط کر لیتا تھا جیسے فونوگراف یا شریف ٹیپ ریکارڈ میں آواز ضبط کر دی جاتی اور پھر اس کو منتقل کرتا تھا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو محتمل کرتے ہیں. ہمارے نزدیک یہ بات تو اپنی جگہ ثابت ہے کہ اللہ کے کلام میں صوت اور یہ امام احمد امام بخاری فی الحاوی والراق کی رائے اور احادیث سے ثابت ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ آواز صوت باری یہ بے دلیل ہے, بلکہ دلیل سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے کی آواز کی یہی روایت بدر الخلق میں آ رہی. اس میں فرشتے کے ذکر کے بعد احیانیاتی کی سلسلت کی ضرورت وارد ہوا ہے. معلوم ہے فرشتے کی آواز الجرس گھنٹہ. یہاں پر سوال یہ ہے کہ صوت الجرس مضمون مسلم میں وارد لا تصحب الملائکۃ رفقۃ فیہا کلب ولا جرس. فرشتے اس جماعت میں نہیں ہوتے جہاں کتا یا گھنٹہ تو پھر وہیں پہ کو اس سے کیوں تشکیل کیا گیا. اس کا جواب کہ اول تو یہ ممکن ہے یہ تشبیہ حدیث کراہت سے پہلے کی, اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ حدیث کراہت مقدم ہے تو پھر دوسرا جواب یہ کہ وجہ تشبیہ میں مشبہ کی کا تمام امور میں اشتراک لازم ہے. کراہت کا تعلق کسی اور جہت سے ہے اور تشبیہ کا تعلق کسی اور جہت سے. کراہت کا تعلق تو تنوین و طرب سے ہے. گھنٹی کی آواز میں جو مناہٹ اور طرب کی کیفیت ہوتی ہے وہ مضمون ہے, اور اس میں جو قوت ہوتی ہے اس سے تشبیہ دینا مقصود ہے. نمبر 2 یا یہ بتانا مقصود ہے
کہ وہ آواز متدارک اور مسلسل ہوتی تھی، اول وہی سمجھ نہیں آتی جیسے کوئی کی آواز یعنی